إن الحمد لله الأوحد الأحد الفرد الصمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جس طرح بار بار تذکرہ فرمایا، لیکن اس کی تفصیلات جس طرح احادیث میں موجود ہے، کس طرح اس کو ادا کیا جائے، وہ قرآن کریم میں تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہے. نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، لیکن کس مال میں کتنا ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے، اور یہ کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں احادیث سے معلوم ہوئی ہے. لیکن ایک صالح معاشرہ کے وجود کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ایک صحیح معاشرہ کے اندر کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی سوسائٹی ہے. سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. فرمایا: ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں جا سکتا حقیقت کے آئینے میں. آدمی جب کسی کو کہیں دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ اپنے خیالی محل قائم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تھا تو یہ کر رہا ہوگا یا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اپنے اندر اس کے بارے میں محل تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے چل کے نفرت وہ چیزیں وجود میں آتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم بذات خود اس سے پوچھ لیتے یا معلوم کر لیتے، ہم اس کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتے. تب بدگمانی سے معاشرے کا چین و سکون لڑائی جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے واضح طور پہ فرمایا کہ ایاکم والظن. حدیث میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن أكذب الحديث، کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. گفتگو کرنے میں جو جھوٹ بولا جا سکتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ بدگمانی کر لے. اسی طرح فرمایا: وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، خواہ مخواہ کسی کے بارے میں ٹوہ میں نہ پڑے، اس کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھا نہ کرے. وہ کیا کرتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اب اس کے پیچھے لگے ہوئے اور اپنے چین و سکون کو غارت کر دی. تحسس کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے. اسی طرح فرمایا: وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. جاسوسی کے ذریعے سے بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے. آدمی جاسوسی جب کرتا ہے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بارے میں اس کو پتہ نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں.
چھپ کر اس کو معلوم نہ ہو اس انداز میں اس کے خلاف یا اس کے تمام معلومات کو ہم کسی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، چاہے کسی کے لیے اکٹھا کر رہے ہوں یا خود اپنے لیے جاسوسی کرنا شروع کر دیا ہوں، تو ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ولا تناجشوا، اور اسی طرح جب آپس میں معاملہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کسی نے اس سے بھاؤ کیا ہے تو ہم اس کے بھاؤ کیے ہوئے پر بھاؤ نہ کرنا جائے، جب تک کہ اس سے معاملات بالکل کلیئر کٹ نہ ہو جائے، وہ اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، پورا واضح نہ ہو جائے کہ معاملہ اس کا ختم ہو چکا ہے، اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے وہ خرید و فروخت نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تب ایسی صورت میں کوئی دوسرا اس سے بہت بھاؤ شروع کرے، ورنہ کسی نے ایک بھاؤ متعین کیا، ایک قیمت طے کر لی اور دوسرا جا کر اس پہ اور لینا چاہے گا اس کو، تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، جو دوسرے کو انڈائریکٹ بذات خود نہیں، براہ راست نہیں، تو بالواسطہ ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو لہذا اس کا خیال ضرور کریں۔ حدیث الفاظ مختصر ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاشرے کے اندر جو آج ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کس طرح واضح طور پر ارشاد فرمایا، تاکہ معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہو، ایک دوسرے کے تئیں دل کو کھلا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ذکر کرتا کسی کے بارے میں تو آپ منع فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا رہوں کہ میرا دل اس کے بارے میں صاف ستھرا ہو، اگر میں اس کے بارے میں برائیاں سنتا رہوں گا تو میرا دل بھی اس کے تئیں برا ہو جائے گا، تو لہٰذا اس سے بچے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد یأکل، کہ حسد انسان کو ایسا کھا جاتا ہے، اس کے نیکیوں کو، اس کے اچھے اعمال کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے کہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ تباہ و برباد کر دیتی۔ جب سوکھی ہوئی لکڑی میں آگ لگا دیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا خاکستر راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہو، تو اسی طرح حسد انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس وہ چیز ہے وہ ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، وہ ترقی کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اس ترقی نہ کرے، اس کی ترقی رک جائے، تو یہ چیزیں حسد کہلاتی ہے۔ اور حسد کی جو آگ ہوتی ہے وہ اندر اندر جلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ اندر اندر ہڈی سلگے باہر نظر نہ آئے، کہ انسان اندر سے پورا جل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتا ہو، تو حسد ایسی بیماری ہے کہ ہمارے چین سکون کو ذاتی طور پہ ختم کر دیتا ہو، لیکن رش کرے، رش کیا کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے تو اس کے پاس تو رہے ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے نوازے، تو یہ منع نہیں ہے، لیکن حسد میں آدمی یہ چاہتا ہے اس کا ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک ہی حدیث میں ایک ہی جملہ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، حسد مت کرو اور بغض بھی مت رکھو، کیونکہ جب کسی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، کینہ دل میں پالتے ہیں، تو پھر انسان اس کے تئیں خیر خواہ نہیں ہوتا، بدخواہ ہو جاتا ہے، اس سے برا چاہتا ہے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ تو بغض، کینہ، حسد
یہ ایسی اندرونی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کے سکون اور چین کو ختم کر دیتا ہو، اور یہ جب معاشرے کے اندر جنم لینا شروع کرتا ہے تو ہر شخص اس سے مبتلا جب ہو جاتا ہے تو معاشرے کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر آپس میں لڑائی جھگڑے کو راستہ ملتا ہے اور پنپنے لگتے ہو، انتشار و افتراق پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بھائی کی طرح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کا انسانیت کو آدم اور حوا سے بنایا ہے، سب آدم اور حوا کی اولادیں ہیں، تو لہذا آپس میں ایک دوسرے سے بھائی کا رشتہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، بھائی کی طرح رہو، کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے کیا چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، جس طرح ہم سکون سے ہیں میرا بھائی بھی سکون سے رہے، اس کے لیے خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اچھا رہوں تو یہ چاہو کہ تمہارا بھائی بھی اچھا رہے، تبھی تم ایمان والے ہو سکتے ہو۔ میں تو خوش و خرم رہوں، میں تو آرام اور چین سکون کے ساتھ رہوں، اور میرا بھائی چاہے جس حال میں رہے، اس کو جتنی پریشانیاں ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہم جس طرح اطمینان کے ساتھ ہیں ہمارا بھائی بھی اطمینان کے ساتھ رہے، چاہے پڑوسی ہو، چاہے جس دور کا رہنے والا ہو، ہر ایک کے بارے میں اچھے خیال رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اور یہ قرآن کریم کی اس آیت میں کہ اگلے حصے میں اسی آیت کے ٹکڑے میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ پہلے حکم دیا کہ بدگمانی سے بچو، اور دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کہ غیبت مت کرو۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، ایسا ذکر کرے کہ اس کو برا لگے، اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اس کے شخصیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج ہماری مجلسیں شاید ہی ایسی ہوتی ہوں کہ دوسروں کے تذکرے سے خالی ہو، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے جینے مرنے کے بارے میں، اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں تذکرے ہونے کے بجائے ہم دوسروں کے فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، دوسروں کے اصلاح کے لیے اور دوسرے پر تبصرے کرنے کے لیے ہماری محفلیں جمتی ہیں، ہم اپنی ذات کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ قیامت کے روز ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص نے کیا کیا کیا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا تم نے دولت کمایا اس کو کہاں خرچ کیا، یہ سوالات ہم سے کیے جائیں گے، میں اس کا جواب دہ ہوں گا۔ تو یہ فکر کرنے کے بجائے ہم دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے اور غیبتیں کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی افواہ اڑا دی کسی نے کہ فلاں شخص کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یا فلاں صاحب اس کے بارے میں یہ باتیں بول رہے تھے جو اس کی شخصیت کو مجروح کرتا ہو، جو اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی طرح ہو، تو ہم اس بات کو دوسروں تک بہت جلدی سے پھیلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایسا بولا گیا تھا، فلاں صاحب ایسا بول رہے تھے، اگر اس کے بارے میں کسی اچھی خبر ہم تک پہنچتی ہے، کوئی اچھی خبر، تو اس کو نہیں پھیلاتے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن بری خبر ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں یہ پھیلا دینا
یہ بہتان کی طرح ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا جب تک کسی خبر کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کے بارے میں تذکرہ کرنا یہ بہتان ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ گناہ ایسے ہیں جو ہمیں ہلاکت و تباہی کے اس دہانے پر لے جاتے ہیں کہ جہنم کے کگار پر کھڑے کر دیتے ہیں کہ کب ہم جہنم کے گڑھے کے اندر گر جائیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے بارے میں اپنی اصلاح میں خود کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس قوم کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک وہ قوم اپنے بارے میں خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اللہ اس قوم کو تبدیل نہیں کرتے، اس کی حالت نہیں بدلتی۔ تو ہر شخص اپنی ذات سے اپنی اصلاح شروع کرے گا تو خود بخود معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی، خود معاشرہ سدھر جائے گا اور برائیاں جو ختم ہوں گی۔ لیکن آج کل ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ دوسروں سے اس کی ابتدا کی جائے، دوسروں سے شروعات کرتے ہیں، اس لیے وہ برائیاں اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے جب تک ہم خود اپنے گھر سے اپنی ذات سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان کو ایندھن کے طور پر جلایا جائے گا، تو اس کی فکر سب سے پہلے کرنی۔ اپنی ذات قیامت کے روزے میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہے، فرشتے دو ہمارے ساتھ مسلسل لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم تنہائی میں کرتے ہوں یا مجمع میں کر رہے ہوں، رات کے اندھیرے اور تاریک بند کمرے میں ہو یا دن کے اجالے اور مجمع میں کر رہے ہو، کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ احساس ہمارے اندر ہوگا تو ہم خود بخود اللہ کی نافرمانی سے بچنے رہیں گے۔ ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو ہم اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم کو مجمع حساب دینا ہے۔ قیامت کے روز اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کے سب وہاں جمع ہوں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ آج کل ہم بہت سے گناہ اس لیے چھوڑ دیتے کہ میرے والد صاحب دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی دیکھ رہا ہوگا تو کیا کہے گا، ہم کیسے ان کے سامنے منہ دکھائیں گے، معاشرے کے لوگوں کو معلوم ہوگا تو ہم کیا اس کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہیں گے۔ تو لوگ بہت سارے ایسے گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور سب سے چھپ کر کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ احساس ہو جائے کہ قیامت کے دن سب کے سامنے کھلنے والا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا کتنا آسان ہو۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا ڈر ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے اور میرا یہ ویڈیو ریکارڈنگ چالو ہے۔ آج کل بہت سارے دکانوں میں، مال میں ویڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ چوری کرنے سے، غلط کام کرنے سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کہ سب وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، کچھ کیے تو پکڑے جائیں گے۔ جب تک اس کیمرے کے اندر ہوتے ہیں پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیمرہ ہمارے ساتھ فٹ کر دیا ہے کہ جہاں گئے وہ ساتھ میں رہتا ہو۔ کرامن کاتبین تو ہم سے الگ نہیں ہو رہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھ لے رہے ہیں، اور جب قیامت کے دن انسان کو اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے تو کہے گا کہ مجھے کیوں دے دیا گیا، کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ لیکن وہاں یہ کاش واس کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ اس لیے دنیا یہ دارالامتحان ہے، یہاں اس کی فکر کرنا ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اصلاح اپنی ذات سے شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.